اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم محترم خواتین و حضرات، پیج 115 پہ ہم پہنچ چکے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم مبارک پر لکھی گئی کتاب حال سفر از فرش تا عرش۔ حضرت پاک حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تصوف و سلوک کی راہ میں صوفی و سالک کے لیے رزق حلال بہت ضروری ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعے کا ذکر بے جانا ہوگا۔ میرے کالج کے ایک ملازم کو اللہ تعالیٰ نے کشف کے خاص انعام سے نوازا ہے۔ ایک دن صبح ڈیوٹی پر آیا تو کہنے لگا دم کیجیے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا کل شام گھر جاتے ہوئے ایک دوست ساتھ والے کھیت سے باجرے کے سٹے توڑ لایا۔ اس نے ایک سٹا مجھے بھی دے دیا۔ جو ہی میں نے مروڑ کر دانے چبائے، میری ساری بتیسی میں درد شروع ہو گیا۔ ساری رات درد سے سو بھی نہیں سکا اور کشف بھی ختم ہو گیا ہے۔ ساری رات ذکر کرتا رہا کہ نحوست ختم ہو مگر کچھ نظر نہیں آتا۔ پہلے جب چاہتا گھر بیٹھ کر آپ سے رابطہ قائم کر لیتا تھا، اپنی روح منور نظر آتی تھی، مگر کل شام سے تاریکی چھا گئی ہے، نہ تو اپنی روح نظر آتی ہے اور نہ ہی آپ سے رابطہ قائم ہو سکا۔ مغرب اور صبح کے ذکر میں کعبہ شریف اور روضہ اطہر کی زیارت بھی نصیب نہیں ہوئی۔ میں خفا ہوا کہ اس کے لیے تو یہ عام سی بات تھی، مگر تم تو ماشاءاللہ صاحب بصیرت ہو، تمہیں حلال و حرام میں تمیز کرنا چاہیے۔ تم نے سوچا ہوگا کہ ایک سٹا ہی تو ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا۔ پھر اسے استغفار پڑھنے کو کہا۔ بعد ازاں اس کے سینے پر ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتوں کے صدقے کشف کی پہلی کیفیت فی الفور بحال ہو گئی۔ میری کلاس کے ایک طالب علم نے بھی میری بیعت کر لی تھی۔ اس نے چند دن میرے ساتھ ذکر کیا اور پھر بسلسلہ ملازمت کراچی چلا گیا۔ اسے بھی اللہ تعالیٰ نے کشف کی نعمت سے نواز دیا۔ رمضان شریف 1986 کے بعد وہ جہلم آیا اور ایک واقعہ سنایا۔ رمضان شریف میں ایک عزیز سے مل کر آ رہا تھا۔ 12 بجے کا وقت تھا، دھوپ تیز تھی اور کوئی سواری نہیں تھی۔ میں سستانے کے لیے درختوں کے ایک جھنڈ تلے سائے میں لیٹ گیا۔ مجھے نیند آ گئی۔ خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ آئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا میں نے تمہاری ٹوپی میں کوئی چیز رکھی ہے، جاگ کر اٹھا لینا۔ اچانک آنکھ کھل گئی، دیکھا تو میری ٹوپی میں 4 کھجوریں رکھی تھیں۔ میں اٹھا اور اپنی رہائش گاہ پر چلا گیا۔ وہاں 3 ساتھی بھی تھے۔ افطار کے وقت میں نے تینوں کو ایک ایک کھجور دے دی۔ ان میں سے ایک بے روزہ تھا، وہ کھجور چباتا رہا مگر اس کے حلق سے نیچے نہ اتری اور تنگ آ کر اس نے منہ سے نکال کر اسے ایک طرف پھینک دیا، جبکہ ہم تینوں نے کھا لی۔ ان کے کھانے سے ہم تینوں کی شکم سیری کی یہ کیفیت ہو گئی کہ جیسے ہم نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور شربت پی لیا ہو۔ بس ایک ایک کھجور کے علاوہ ہم تینوں نے اس رات نہ تو کھانا کھایا اور نہ پانی پیا۔ میں نے پوچھا اس بزرگ کا حلیہ کچھ ذہن میں ہے؟ کہنے لگا جی ہاں۔ میں نے بتایا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ ملاقات کرو گے؟ وہ حیران سا ہوا۔ میں نے کہا آنکھیں بند کرو اور وہی خواب دیکھو، اب تمہیں وہ بزرگ نظر آئیں گے۔ اس نے آنکھیں بند کیں، کہنے لگا وہی خواب دیکھ رہا ہوں، بزرگ نظر آ رہے ہیں، ٹوپی میں کھجوریں رکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ اب آنکھیں کھول دو۔ چند منٹ بعد دوبارہ میں نے کہا آنکھیں بند کرو اور میرے ساتھ چلو۔ اب کہاں پہنچے ہو؟ میں نے پوچھا۔ کہنے لگا ایک جزیرہ ہے جس پر قلعہ محل ہے، اس کے گیٹ پر کھڑے ہیں، یہاں پہرے دار بھی موجود ہیں۔ اب وہی بزرگ تشریف لائے ہیں، ان کے ساتھ ایک اور بزرگ بھی ہیں، دونوں آپ سے گلے مل رہے ہیں، اندر چلنے کا اشارہ کر رہے ہیں۔ میں نے بتایا کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام اور ساتھ حضرت الیاس علیہ السلام ہیں۔ یہ ان دونوں کا روحانی ہیڈ کوارٹر ہے۔ ولایت کے سلسلہ قلندریہ کو فیض انہی سے نصیب ہوتا ہے۔ آج ان کے ہیڈ کوارٹر کی بھی سیر کر لو۔ لباس فہم بر بالائے او تنگ، سمند فہم در صحرائے او لنگ۔
ਫਹਿਮ ਦਾ ਚੋਲਾ ਉਸ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਹਿਮ ਦਾ ਘੋੜਾ ਉਸ ਸਹਿਰਾ ਵਿੱਚ قدم قدم لنگڑاندہ۔ محترم سامعین، ہم نے دیکھا کہ راہ تصوف و سلوک میں رزق حلال کی کس قدر اہمیت ہے۔ اگر ایک بھی مشکوک لقمہ ہمارے اندر چلا جائے تو اندر کی نورانیت کیسے ختم ہو جاتی ہے، ہم روحانی کیفیات سے کیسے محروم ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کو کشف حاصل ہے تو اس کا کشف کیسے ختم ہو سکتا ہے، صرف ایک ایسا لقمہ کھانے سے جو حلال نہیں تھا، صرف ایک لقمہ۔ کتنی زیادہ پرہیز ہے، کتنی زیادہ اہمیت ہے رزق حلال کی، جو لوگ راہ تصوف و سلوک پہ چلنا چاہتے ہیں، اللہ کا قرب پانا چاہتے ہیں، ان کے لیے۔ اور جو پھر رزق حلال کھاتے ہیں ان کے ہاں کتنی برکت ہو جاتی ہے، ان پہ کیسی کیسی عطاؤں کی بارش ہوتی ہیں، یہ بھی ہم نے دیکھا۔ جناب، کل کے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ مزید بہت سے روحانی نکتے بیان ہوں گے۔ سنتے رہیے حال سفر از فرش تا عرش۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔